اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ۔ ناظرین محترم السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور ماہ ربیع الثانی کی مناسبت سے اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس پاک کے حوالے سے یہ خصوصی پروگرام ترتیب دیا گیا ہے، جس میں آپ کے مواعظ حسنہ، آپ کے ارشادات، آپ کے اقوال اور وہ واعظ و نصیحت جو آپ کے محبین کے لیے آپ نے جو راہ سلوک کے جتنے لوگ تھے اس وقت مجلس میں شامل، ان کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے جو پیغامات آپ کے ہیں اس سلسلے میں شامل کیے جا رہے ہیں، تعلیمات غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ ناظرین، آج اس پروگرام کا ذیلی موضوع جو ہے وہ ہے خوف خدا۔ بنیادی طور پر یہ صفت یعنی اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت اگر کسی بندے کے دل میں پیدا ہو جائے تو وہ دوسروں سے ممیز و ممتاز ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل فرما دیتے تو وہ اللہ کی ہیبت اور خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، یعنی کہ اللہ کی ہیبت، خشیت اور خوف یہ ہے۔ اور واتقوا اللہ، اس طریقے سے اللہ سے ڈرنے کے حوالے سے بے شمار مقامات پر ہمیں قرآن کریم میں آیات مل جاتی ہیں کہ جس میں اللہ کا ڈر اور خوف کے حوالے سے بات آتی ہے کہ اللہ سے ڈرنا ہے، ہمیں سچ بولنا ہے۔ بہت سے معاملات میں جو ہے اس آیت کا ترجمہ ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ خوف خدا کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مواعظ حسنہ میں کس طریقے سے خوف خدا کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی شاہ حسین گردیزی صاحب دامت اللہ، ممتاز و معروف عالم دین ہیں، استاذ الاساتذہ ہیں ماشاءاللہ، آپ کے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں تلامذہ پاکستان اور پاکستان سے باہر علم دین کی روشنی پھیلا رہے ہیں، بہت وقی مطالعہ رکھنے والی شخصیت ہیں قرآن کریم، احادیث مبارکہ اور تاریخ اسلام کے حوالے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں علامہ اویس الحسنی صاحب۔ علامہ صاحب ایک ایسے دینی خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں ماشاءاللہ کہ آپ کے آباء و اجداد نے دین اسلام کی بہت خدمت کی، تبلیغ، ترویج اور اشاعت کے حوالے سے بہت نمایاں امور انجام دیا۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب فرمائیے گا اس حوالے سے کچھ، کہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، تو جب انسان کو اس بات کا ادراک ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بہت پیار کرنے والا ہے، تو جہاں پیار آ جاتا ہے وہاں ڈر اور خوف جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، پھر اس کی ضرورت انسان محسوس نہیں کرتا جب وہ اتنا پیار کرنے والا ہے۔ تو کچھ تفہیم فرما دیجیے گا، اس کی وضاحت فرما دیجیے گا کہ اللہ کا خوف اس سے کیا مراد ہے اور قرآن کریم میں کس طرح اس کا ذکر آیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی گفتگو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دور میں تھے، اس دور میں دنیا کی طرف لوگوں میں رغبت بہت زیادہ پیدا ہو گئی تھی۔ تصوف جو تھا وہ خواص تک محدود تھا، تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صوفیہ اکرام میں وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے تصوف کو خواص سے نکال کر عوام تک پہنچایا۔ وہ اس طریقے سے کہ جو محدود تعلیم تھی، طریقہ کار تھا، اس کو انہوں نے عام کیا، اور عام اس طریقے سے کیا کہ جو باتیں تنہائی میں سلوک کے حوالے سے کی جاتی تھیں یا اصلاح کے حوالے سے کی جاتی تھیں تو وہ میدان عمل میں آ گیا۔ میدان عمل میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک طریقہ کار جو تھا وہ واعظ کا تھا، تقریر کا تھا، جس کو آج کل ہم اپنی زبان میں تقریر کہتے ہیں۔ تو تقریر کا ایک طریقہ کار تھا، تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طریقہ کار کو اپنایا، اور اس میں عوام کی شرکت ہوتی تھی۔ تو پہلے تو تھوڑے لوگ ہوتے تھے، تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پہ جو اس حساب سے تھا وہاں پر بات فرماتے تھے، پھر لوگوں کی تعداد بڑھی، آپ دوسرے مقام پہ گئے، پھر تعداد بڑھی، آپ تیسرے مقام پہ گئے، پھر تعداد بڑھی، تو آپ اس طریقے سے پھیلتے گئے، جو ہے نا مقامات جو ہے نا تقاریر کے وہ آپ نے بدلے، کیونکہ لوگوں کا ہجوم زیادہ ہوتا تھا، تو ایسی جگہ پہ جہاں ہجوم اپنی جو ہے نا اس تعداد کے ساتھ جو ہے نا پورے طریقے پہ جمع ہو سکے۔ اور اس زمانے میں طریقہ کار جو تھا واعظ کا وہ یہ تھا
کہ قاری صاحب آتے تھے اور وہ قرآن حکیم کی آیات کی تلاوت کرتے تھے اور پھر ان آیات کے بارے میں جو چیزیں بیان کرنا ہوتی تھیں تفسیر کے حوالے سے یا اس موضوع کے حوالے سے، تو وہ مقرر جو ہوتے تھے وہ یہ بیان کرتے تھے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہی طریقہ کار تھا، تو وہ ایک ہی واعظ میں بہت ساری باتیں کہتے تھے۔ تو اس واعظ میں جب وہ بہت ساری باتیں کہتے تھے تو ظاہر ہے وہ مختلف نو مسائل سے ہوتی تھی، تو اس میں ایک چیز جو تھی یہ خوف والی تھی کہ اہل دنیا جو ہے، دنیا کی طرف ان کی رغبت جو ہے وہ اس زور سے ہو گئی تھی کہ اس کو توڑنے کے لیے اور حق کی طرف ان کو لانے کے لیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تقریروں کو ذریعہ بنایا اور تصوف کو خواص سے نکال کے وہ عوام میں لائے کہ عوام کے اندر جو ہے اس کثرت کے ساتھ دنیا کی طرف رغبت ہو گئی ہے کہ وہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھنے لگے ہیں اور اسی کے لیے اپنی جد و جہد کر رہے ہیں اور اسی کے اوپر اپنی توانائیاں صرف کر رہے ہیں۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو واعظ فرمایا کرتے تھے تو اس میں جو باتیں آپ فرماتے تھے اس میں ایک خوف بھی تھا۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں الفتح الربانی کے عنوان سے جو ایک کتاب ہے، اس کے جو آپ کے ارشادات ہیں اس میں شامل آپ کے مواعظ حسنہ ہیں، آپ کے اقوال ہیں، ان کی روشنی میں ہم اس پروگرام کو الحمدللہ ترتیب دے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا، ان کا جو موضوع تھا اس حوالے سے وہ خوف کا تھا۔ تو وہ خوف پر جب بات کرتے تھے تو ظاہر ہے اس اللہ رب العزت کی بات کرتے ہیں جو اس کائنات کا مالک ہے، اور اس مخلوق کے لیے بات کرتے ہیں کہ جس کو اللہ جل جلالہ نے پیدا کیا ہے، اپنے انعامات و اکرامات سے نوازا ہے اور بہت ساری خوبیاں اور کمالات اللہ تعالیٰ نے اسے انسان میں رکھے ہیں، تو اس مخلوق کی اصلاح کے لیے وہ بات کرتے تھے۔ تو جب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے خوف جو ہوتا ہے اصل میں ایک احساس پیدا کرنا ہوتا ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ احساس نفس پیدا کرنا ہے یا احساس آخرت پیدا کرنا ہے یا احساس احتساب پیدا کرنا ہے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے اپنی بات کرتے تھے اور لوگوں کو خوف کی طرف لاتے تھے، قیامت کے بارے میں ان کو بتاتے تھے کہ قیامت میں اس طریقے سے ہوگا، اس طریقے سے ہوگا، اس کی اولناکی کو بیان کرتے تھے۔ تو اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ یہ اس دنیا میں جو بے راہ و روی کی طرف مائل ہو رہے ہیں کہ دنیا ہی کو انہوں نے سب کچھ سمجھ رکھا ہے، مسلمان جو ہے اس طرف جا رہے ہیں، تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہ گفتگو فرماتے اور اس کے جو نکات اور دقائق جو ہیں ان کو کھول کھول کے بیان کرتے، اور پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واعظ میں یہ اثر ہوتا تھا کہ وہاں لوگوں کو وجد آتا تھا، لوگ ہاؤ ہو کرتے تھے اور کئی لوگ اسی کیفیت میں انتقال کر جاتے تھے اور ان کے جنازے جو ہے نا وہ تقریر کے بعد اٹھتے تھے، اور اس کے باوجود حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو کی لذت جو تھی وہ انہیں مجبور کرتی تھی کہ وہ آئندہ ہفتے پھر اس مقام پہ کھڑے ہوتے تھے۔ ان کو یہ خیال نہیں ہوتا تھا کہ گزشتہ ہفتہ جو ہے اس میں اتنے جنازے یہاں سے اٹھے ہیں تو شاید ہو سکتا ہے ہمارا جنازہ بھی اٹھ جائے، لیکن لوگ جوک در جوک آتے تھے اور محبت سے آتے تھے، عشق سے آتے تھے اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصلاح کو قبول کرتے تھے، اور وہ خوف کا جذبہ ابھار کے لوگوں کو اس طرف مائل کرتے تھے کہ اپنی آخرت کی طرف دیکھو، یہ دنیا جو ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہو تو یہ مزرع الآخرہ ہے، تو آپ اس میں جو چیز کاش کرو گے تو کل آپ کو اس کا اجر ملے گا، اس کا جواب ملے گا۔ تو اگر آپ یہاں دنیا داری میں آ کے اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، ساری توانائیاں اپنی جو ہے اور ساری جد و جو دنیا کے لیے صرف کر رہے ہو، تو اس مالک و خالق جو ہے اس کے بعد اس کے حضور میں آپ کیا جواب دو گے؟ تو اس لیے وہ لوگوں کے اندر جو ہے احساس پیدا کر کے تو ان کو برائیوں سے، دنیا داری سے اور دوسری چیزوں کی طرف جو اس وقت کے لوگ مائل تھے ان سے ہٹا کے ان کو رائے خدا کی طرف لگا۔ کیا کہنا، سبحان اللہ۔ ناظرین گرامی، بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ ماشاءاللہ شاہ صاحب قبلہ جو ہے اپنے جواب کو مکمل فرما رہے تھے۔ آپ کی جو 27 مجلس ہے، 27ویں جو مجلس ہے، اس میں آپ ایک ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بندے اللہ سے ڈر، اس کے سوا کسی سے نہ ڈر، اور اسی طرح آپ نے اپنے اس قصیدے میں مریدی لا تخف اللہ ربی، اے میرے مرید بے خوف ہو جا، میرا رب اللہ ہے، یہ آپ کا ارشاد گرامی ملتا ہے۔ ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ عہد حاضر کے تناظر میں اگر ہم اس کو عملی طور پر عملی جامہ پہنانا چاہیں یا اس قول مبارک کو خود پر اطلاق کرنا چاہیں تو اس کے حوالے سے کیا فرمائیں گے علامہ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
रईस भाई, जो भी औलिया कराम इस दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं वो हमेशा कुरान पाक और हदीस पाक की तशरीह और तफसीर बयान करते हैं। हकीकत में जो आपने कौल बयान किया हुज़ूर गौस पाक का रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, ये कुरान पाक की आयत जो अल्लाह तबारक ने फरमाया फ़ला तख़शौहुम वख़शौनी, लोगों किसी से ना डरो, डरो तो सिर्फ मुझसे डरो। और एक और मकाम पर फरमाया या फरहबून, लोगों सिर्फ मुझसे डरो और किसी से ना डरो। सवाल ये पैदा होता है, जो आपका पहला सवाल था उसी में ये दूसरा सवाल भी लिंक करता है कि क्या वजह है कि अल्लाह से खौफ पैदा करने की बात की जाती है। तो बात यह है कि अल्लामा इमाम कुशैरी फरमाते हैं कि मखलूक के खौफ में और अल्लाह के खौफ में फ़र्क है। मखलूक से जब खौफ होता है तो मखलूक से इंसान दूर होता है, और फिर मखलूक से दूर होता है चूंकि मखलूक का खौफ दिल में लेकर बैठा है तो अल्लाह से भी दूर हो जाएगा। और अल्लाह के खौफ में ये फ़र्क है कि जब बंदा अल्लाह का खौफ करता है तो अल्लाह के करीब होता है, और जो अल्लाह के करीब होता है तो बंदे भी उस बंदे के करीब होते चले जाते हैं जो अल्लाह के करीब होता चला जाता है। अच्छा अल्लामा साहब, अगर आप इजाज़त दें तो एक वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद इंशाअल्लाह लौटेंगे तो अल्लामा साहब अपने जवाब को मुकम्मल फरमाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। मुक़द्दम है तालीमात गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से इस प्रोग्राम को पेश किया जा रहा है। यही बुनियादी मौजू है और इसके ज़ैली मौज़ूआत के साथ हम आपकी खिदमत में रोज़ाना हाजिर हो रहे हैं, और आज खौफ खुदा के उन्वान से प्रोग्राम कर रहे हैं। और मैंने सवाल अल्लामा साहब की खिदमत में अर्ज़ किया था कि सरकार गौस आज़म फरमाते हैं कि अल्लाह से डरो, उसके सिवा किसी से ना डरो। जी रईस भाई, तो मैं गुजारिश कर रहा था कि इमाम कुशैरी के हवाले से बयान किया कि अल्लाह का खौफ मोहब्बत की अलामत है। ये वो खौफ नहीं जो बंदों को बंदों से दूर करता है, बल्कि ये ऐसा खौफ है जो मोहब्बत से शुरू होता है फिर अल्लाह के करीब तर होता चला जाता है। जब ये खौफ दिल में आ जाता है तो फिर बंदों का और मखलूक का खौफ दिल से निकल जाता है और मखलूक से इंसान मामून हो जाता है और महफूज हो जाता है। यही वजह है जिन लोगों के दिल के अंदर खौफ खुदा मौजूद है, तो रईस में ये वजह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद जैसे ताकतवर हुक्मरान के सामने भी कलमे हक बुलंद करते हैं और उन्हें कोई खौफ नहीं होता, और उसकी खातिर वो आतिश नमरूद में चले जाते हैं। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में, अक्ल है महवे तमाशाए लबे। यही वजह है कि यजीद जैसा जाबिर और सरकश हुक्मरान हो तो इमाम हुसैन किसी जुल्म का खौफ नहीं करते और परवाह नहीं करते, और फिर आप अल्लाह का खौफ जिनके दिल में होता है तो इलाही कलिमतुल हक बुलंद करते हैं, और आप उसकी जुल्म की परवाह के बगैर आप कलमे हक बुलंद करते हैं। इसी तरीके से हज़रत मुजद्दिद का दौर हमारे सामने बहुत बड़ी मिसाल है कि अकबर बादशाह के दौर के अंदर आपने आपको बहुत ज़्यादा जुल्म किए गए, हत्ता कि आपके सर को ज़बरदस्ती झुकाने की कोशिश की गई, आपके मुंह को बंद करने की कोशिश की गई, लेकिन चूंकि सिर्फ एक ही ज़ात का खौफ था, वो अल्लाह की ज़ात का खौफ था, तो बंदों की ज़ात का खौफ नहीं था। तो पता चला जिसके दिल में अल्लाह का खौफ आ जाए तो अमली ज़िंदगी इस तरीके से गुजारेगा, हराम तो दूर की बात, वो फिर मुतशाबे उमूर से भी दूर से दूर होता चला जाएगा। फिर उसके अमली ज़िंदगी के अंदर उसके ज़ात के अंदर जो इंकसारी आ जाएगी, फिर अखलाक हसीन से हसीन तर होते चले जाएंगे। मुसलमान तो मुसलमान, फिर कुफ़ार भी आपके अखलाक से मुतासिर होकर कलमा हक बुलंद करेंगे। वाह। अच्छा शाह साहब, ये फरमाइएगा कि आप एक मकाम पर इरशाद फरमाते हैं, आपकी 43 जो मजलिस है उसमें आपका इरशाद गिरामी बड़ा कमाल है कि परवरदिगार की मवाफ़क़त में अपने नफ्स की मुखालफत कर। अच्छा, मौलाए कायनात सैयदना अली इब्न अबी तालिब कररमल्लाहु वजहुल करीम का भी एक मैं कौल पढ़ रहा था कहीं, तो आप फरमाते हैं कि इंसान अपने नफ्स पे जब्र किए बगैर अल्लाह की रज़ा हासिल नहीं कर सकता। तो ये अहलुल्लाह के जो कलिमात हैं उनमें भी बड़ी मुमासलत होती, क्या फरमाएंगे? देखें, ये जो बात हज़रत गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से आपने बयान की है, ये अपने अंदर एक जहान माना रखती है। वाह। एक नफ्स की कुरान हकीम फुरकान हमीद में एक नफ्स का जिक्र है जिसका नाम है नफ्स अम्मारा। तो नफ्स अम्मारा जो है उसका इस्तिलाह में हम उसको नफ्स सरकश कहते हैं, जो हमेशा हमें बुराई की तरफ लेके जाता है। कि इंसान के अंदर दोनों मादे मौजूद हैं, फ़अलमहा फुजूरहा व तक़वाहा, तक़वा भी उसके अंदर मौजूद है, ये नेकी का जज्बा भी उसके अंदर मौजूद है और बुराई का जज्बा भी मौजूद है। तो जब ये दोनों जज्बे मौजूद हैं तो इंसान जो है वो कभी नेकी की तरफ जाएगा, कभी बुराई की तरफ जाएगा। लेकिन जब वो बुराई की तरफ जाता है तो वो उसका नफ्स सरकश, नफ्स अम्मारा जो है उसको इस बात पे उकसाता है तो वो बुराई की तरफ जाता है। मसलन मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ कि एक आदमी शब और रोज़ दुनिया जमा करने में लग गए, वो दिन में देखो रात में देखो कि दिन में दुनिया कमाता है, रात को वो उसका हिसाब करता है जो है। तो अब वो उसको गिनता है, वअद्ददहु यहसबु अन्ना मालहु अखलदा,
کہ وہ گننے والا جو ہے نا وہ نوٹوں کو گنتا ہے تو سمجھتا ساتھ ساتھ میں یہ ہے کہ یہ میری دولت ہمیشہ رہے گی. تو جب آدمی اس طریقے سے اس کا نفس جو ہے اس کو دنیا کی طرف مائل کر دے کہ وہ دولت میں فنا ہو جائے، تو یہ اللہ جل جلالہ نے جو انسان کو پیدا کیا ہے تو اس لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ وہ دولت ہی جمع کرتا رہے، بلکہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ اللہ جل جلالہ کی عبادت کریں اور اس کی معرفت حاصل کریں. تو جب ایک آدمی کا نفس جو ہے اس کو ادھر جانے ہی نہیں دیتا تو اس کا مطلب یہ ہے وہ نفس ہمارا ہے اور وہ اس کو وہاں سے روک کے ادھر کاروبار کی طرف لگا رکھا ہے، دنیا کی دولت جمع کرنے کی طرف لگا رکھا ہے. تو یہ جو چیز ہے، اور پھر آگے جو آدمی اتنا جو ہے نا دنیا میں آگے چلا جائے تو وہ دنیا کماتا ہے اور اس کو اللہ کی راہ میں صرف نہیں کرتا، کہ ایک آدمی نے طریقہ کار کے مطابق جو شرعی طریقہ ہے اس کے مطابق اس نے دنیا کمائی ہے، تو پھر آگے اس کے صرف کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے جس کو قرآن حکیم فرقان حمید نے انفاق فی سبیل اللہ سے تعبیر کیا ہے. وہ صرف زکوٰۃ تک محدود نہیں ہے بلکہ بہت وسیع پیمانے پر ہے. تو جس کو اللہ جل جلالہ نے دولت عطا فرمائی ہے تو وہ جب ادھر مائل ہوتا ہے تقسیم کرنے کے لیے تو اس کا نفس ہمارا اس کو اس سے بھی روکتا ہے. ٹھیک. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ارشاد فرما رہے ہیں، ان کا ایک مطلب سالکین کا وہ ابتدائی طبقہ ہے جس کا مقابلہ جو ہے وہ نفس امارہ سے ہو رہا ہوتا ہے، کہ نفس امارہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ سردی کی راتیں ہیں، ٹھنڈا پانی ہے، تو آپ اٹھیں گے، وضو کریں گے، اور یہ بڑی تکلیف کی بات ہے، نیند چھوڑیں گے، بستر گرم چھوڑیں گے، ٹھنڈے پانی میں جائیں گے اور پھر جا کے مصلی پہ بیٹھ کے کہ اللہ رب العزت کو آپ سجدہ کریں گے. تو یہ مشکل کام ہے، چھوڑ لو، آج چھوڑ دو، کل دیکھا جائے گا، کل کر لیں گے. تو آپ کا نفس جو ہے، ایک سالک کا نفس جو ہے اس کو اس بات سے روکتا ہے. تو جب اس کو روکتا ہے اس بات سے تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ اللہ کے حکم کی پیروی کرو اور اس میں نفس کی مخالفت کرو کہ آپ کا نفس جو ہے وہ آپ کو اس سے روک رہا ہے. لیکن وہ لوگ جو اس منزل سے اوپر چلے جاتے ہیں اور ان کا نفس جو ہے وہ آگے کے مقام میں چلا جاتا ہے تو پھر اس کے بارے میں جو ہے نا ایک درمیانہ درجہ آ جاتا ہے اور پھر نفس جو ہے وہ ترقی کرتے کرتے نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے. یعنی درمیان میں ایک درجہ لوامہ کا کہ اس سے خطا ہوئی اور اس نے اپنے آپ کو ملامت کی اور پھر میدان میں کھڑا ہو گیا، اللہ جل جلالہ کے حکم کی پابندی کے لیے وہ کھڑا ہو گیا. لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا مطلب یہ ہے کہ یہ مرحلے ہیں. تو ایک آپ کا مقابلہ نفس سرکش سے ہے، دوسرا آپ کا مقابلہ نفس لوامہ سے ہے. تو آپ نفس کو لوامہ تک پہنچ گئے ہیں لیکن یہاں رکے نہیں، یہاں اور آگے بڑھیں. جہاں نفس لوامہ آپ کو روکتا ہے تو وہاں آپ رکے نہیں، اللہ کے حکم جو ہے وہ اس کو قبول کریں اور دنیا کو ترک کر دیں. دنیا کو جو ہے نا، جو دنیا کے مفادات ہیں ان کو آپ چھوڑ دیں اور اللہ جل جلالہ کا جو حکم ہے اس کی آپ پیروی کریں. اور پھر نفس کا ایک مرحلہ آتا ہے نفس مطمئنہ. تو جب وہ نفس مطمئنہ آ جاتا ہے تو پھر وہاں نفس جو ہے وہ جیسے سرکش گھوڑا رام ہو جاتا ہے. تو نفس ان لوگوں کا جو ہے نا وہ رام ہو جاتا ہے، وہ اطاعت خداوندی میں ہر وقت جو ہے نا وہ تیار رہتا ہے. اور جب اس کو جو حکم اللہ جل جلالہ کی طرف سے قرآن حکیم کے ذریعے سے یا علماء کے ذریعے سے اس کو پہنچتا ہے تو وہ اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے. تو یہ نفس مطمئنہ ہے. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرما رہے ہیں، ایک تو نفس سرکش سے کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں اور پھر جو ہے دوسرے درجے میں وہ نفس لوامہ کے بارے میں بات کہہ رہے ہیں، کیونکہ نفس مطمئنہ جو ہے اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے. تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عوام میں تقریر کر رہے ہیں تو گویا اس وقت جو ان کا نفس سرکش جس چیز پر ان کو ابھارتا ہے تو وہ اس چیز سے اس کو روک رہے ہیں کہ یہ دیکھنا کہ نفس سرکش کی پیروی نہیں کرنا، نفس امارہ کے پیچھے نہیں جانا، اللہ رب العزت اور اللہ کے نبی کا حکم جو ہے اس کے پیچھے کھڑے. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، اس سے ہی مماثلت رکھتا ہوا لیکن ایک ایسا قول کہ جو بہت ضروری ہے. آج ہم بہت زیادہ اس بات کے لیے تشویش رہتی ہے کہ اللہ والا کون ہے، اللہ والے کیسے ہوتے ہیں، ان کی کیا صفات ہوتی ہیں، ان کی کیا پہچان ہے. شیخ فرماتے ہیں اپنی ایک مجلس میں، یعنی کہ جو 49 مجلس ہے اس میں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ والا وہ ہے کہ جو اپنی مرضی پر اللہ کی اطاعت کو فوقیت دے. اللہ والا وہ ہے. تو یہ فرمائیے گا، کچھ اللہ والوں کی طرف بھی اشارہ فرمایا، تو کچھ اس سلسلے میں میں چاہوں گا وضاحت فرما دیں اس قول مبارک کی. رئیس بھائی،
جیسا کہ میں نے پہلے اپنی گفتگو میں آپ سے گزارش کی کہ حضور غوث پاک کا فرمان ہمیشہ شریعت کے مطابق ہی ہوتا ہے، اور اللہ والا وہی ہوتا ہے جو شریعت کے مطابق ہی چلنے کی بات کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہاں پہ تقوی سے مراد اطاعت ہے، کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، ایسی اطاعت کرو جیسے کہ اس کی اطاعت کرنے کا حق ہے۔ تو اللہ کی اطاعت کیسے ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب بندہ اپنی خواہش اور اپنی مرضی کو فنا کر دیتا ہے اس کی مرضی کے آگے، تو وہی بندہ اللہ والا بن جاتا ہے۔ دیکھیں انسان کی مرضی، اور اسی کا نام عبادت ہے، عبادت اسی کو بولتے ہیں کہ اپنی مرضی کو ختم کر دو اللہ کی مرضی کے آگے، اللہ کی اطاعت کے آگے۔ دیکھیں انسان کی رضا، انسان کی مرضی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں کسی کے آگے سر نہ جھکاؤں، لیکن اللہ کی اطاعت کے لیے کتنا چلا جاتا ہے کہ زمین پر سر لگا دیتا ہے اللہ کی اطاعت کی خاطر۔ انسان کی رضا، انسان کی مرضی یہ ہوتی ہے کہ اپنے جیب سے 1 روپیہ بھی کسی کو نہ دے، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق پھر وہ زکوٰۃ اور صدقات ادا کرتا چلا جاتا ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ اس کا شکم ایک لمحے کے لیے بھی بھوک زدہ نہ ہو، لیکن پھر وہ اللہ کی رضا کی خاطر صبح سے لے کر مغرب تک اللہ کی رضا کی خاطر بھوک برداشت کرتا ہے، اسے عبادت کہتے ہیں۔ تو اللہ والا وہ ہوتا ہے جو اللہ کی رضا میں اپنی رضا کو فنا کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت مالک بن دینار تفسیر روح المعانی میں بیان ہوا کہ وہ ایک بچے کے پاس سے گزرے تو دیکھا بچہ بیٹھا ہوا تھا، تو آپ کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ یہ تو چھوٹا بچہ ہے، مٹی سے کھیل رہا ہے، کبھی ہنس رہا ہے، کبھی رو رہا ہے، تو اس کو میں سلام نہیں کرتا۔ دوسرے ہی لمحے آپ کے ذہن میں ایک بات ہے کہ حضور کی سیرت تو یہ تھی کہ ہر چھوٹوں بڑوں کو آپ سلام پیش کرتے تھے اور آپ نوازتے تھے سلام سے، تو آپ نے اس کو السلام علیکم کہا تو وہ بچہ بول پڑا وعلیکم السلام یا مالک۔ امام مالک چونک پڑے، انہوں نے کہا کہ بیٹے تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی اور میری ملاقات عالم ارواح میں ہو چکی ہے، جب وہاں پہ ملاقات ہوئی تو میں وہاں سے آپ کو جانتا ہوں۔ امام مالک سمجھ گئے کہ یہ معمولی بچہ نہیں ہے، تو انہوں نے اس سے وہ سوال کر دیا جو آپ کا سوال ہے، انہوں نے سوال کر دیا کہ بیٹا اب یہ بتاؤ کہ اپنی رضا کیا ہوتی ہے اور خدا کی رضا کیا ہوتی ہے؟ تو اس بچے نے جواب دیا کہ اپنی رضا یہ ہوتی ہے کہ جو تمہارے دل نے کہا کہ اس کو سلام نہیں کرو یہ بچہ ہے، یہ ہے اپنی رضا، اور خدا کی رضا کیا ہے؟ جب تمہارے اگلے لمحے ذہن میں یہ بات آئی کہ نہیں بچہ ہے تو کیا ہوا؟ حضور کی سیرت یہ کہتی ہے کہ بچوں کو سلام کر دینا چاہیے۔ تو حضرت مالک بن دینار کا یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اپنی رضا کو فنا کر دینا اللہ کی رضا کے سامنے یہی اللہ والا ہوتا ہے۔ کیا بات ہے۔ ناظرین گرامی ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خیر مقدم ہے تعلیمات غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عنوان سے اس پروگرام کو پیش کیا جا رہا ہے۔ ذیلی موضوع جو ہے وہ خوف خدا ہے، اور آج جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ مواعظ حسنہ ہیں، وہ ارشادات ہیں کہ جو خوف خدا سے متعلق ہیں، اور یہ مضمون جن اقوال میں آپ کا پایا جاتا ہے ان کو آج ہم نے شامل پروگرام کیا ہے۔ اور اگلا سوال شاہ صاحب آپ کی خدمت میں یہ میں پیش کرنا چاہوں گا، فرمائیے گا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اپنی حرکات و سکنات کو 56 مجلس میں آپ فرماتے ہیں اپنی حرکات و سکنات کو اللہ سے ڈرنے والوں کی طرح بنا لو۔ اب آج ہمارے ہاں یہ ہے کہ بظاہر دیکھتے ہیں تو مذہبی جو ہے ایک لبادہ ہوتا ہے، لیکن حرکات و سکنات کے حوالے سے دیکھیں تو مختلف نظر آتا ہے۔ لیکن شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو فرما رہے ہیں کہ اپنی حرکات و سکنات کو اللہ سے ڈرنے والوں کی طرح بنا لو، یہ اللہ سے ڈرنے والوں کی حرکات و سکنات کیسی ہوتی ہیں، کیا ہوتی ہیں، اس پر کچھ کلام فرمائیے۔ دیکھیں اس میں 2 باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ اپنی حرکات و سکنات کو ان کے تابع کر لو۔ بات یہ ہے کہ اصل چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی پیروی ہے، اور وہ پیروی ہر چیز میں ہے۔ وہ مولانا روم صاحب نے کہا کہ درہمہ اعوال و اقوال اے فتح قبلہ خود ساز خلق مصطفیٰ، کہ تمام چیزوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا جو طریقہ ہے اس کو آپ اپنا قبلہ بنا لو، اور اس کی سمت جو ہے وہ آپ سفر کرتے رہو تو وہ کامیابی کی منزل ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جو ہے مطاع ہے، اور اسی لیے آپ معصوم بھی ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی پیروی کا آگے ایک سلسلہ ہے، اور وہ سلسلہ صحابہ کرام سے شروع ہو کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہو کے قیامت تک آنے والے جتنے لوگ ہیں وہ سب کے لیے ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی پیروی میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ نمایاں،
انہوں نے قرآن حدیث کو پیش نظر رکھ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی سیرت کو پیش نظر رکھ کے تو اپنی گزر اوقات کا، وہ والے معنی میں نہیں، دوسرے معنی میں زندگی بسر کرنے کا ایک طریقہ جو ہے نا وہ انہوں نے اختیار کر لیا ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے معاملات کو دیکھتے ہیں، اور پھر وہ لوگ جنہوں نے اس طریقہ کار کو اختیار کیا ہے، تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عصر کے لوگوں کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اس شان کے ہیں تو ان کے جو ہے نا اپنی حرکات و سکنات کو جو ہے نا ان کے تابع کر لو، اللہ والوں کے جو ہے نا طریقہ کار کے مطابق کر لو۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عصر کے لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں، اپنی عوام کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اس عصر میں اللہ والے موجود ہیں، ایک سے ایک شخصیت بغداد میں موجود ہے، اور ایک سے ایک بلند مرتبہ شخص جو ہے وہ بغداد میں موجود ہے۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا وقت اس کے لیے طویل چاہیے، وہ یہ ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصیدہ غوثیہ میں فرمایا ہے کہ انا الحسنی والمخدہ مقامی، کہ میں امام حسن کی اولاد میں سے ہوں اور مخدہ میرا مقام ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مخدہ کیا چیز ہے؟ حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتوحات مکیہ میں مخدہ کی وضاحت کی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے جب یہ فرمایا کہ مخدہ میرا مقام ہے، تو میں جو ہے نا اللہ کی بارگاہ میں جتنے لوگ جو ہے نا وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں میں ان کو دیکھتا رہتا ہوں۔ تو ایک بزرگ تھے اس دور میں ابن القائد جو ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں فلاں مقام پہ ہوتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں فلاں مقام پر میری حاضری ہوتی ہے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے فرمایا میرا یہ مقام ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے شیخ عبد القادر جیلانی کو وہاں پر کبھی دیکھا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا جی آپ نے کبھی نہیں دیکھا ان کو؟ انہوں نے کہا میں نے وہاں پر کبھی نہیں دیکھا۔ اس آدمی نے پھر جا کے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے کہا کہ میں نے ان بزرگ سے بات کی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس مقام پہ حاضر ہوتا ہوں فلاں مقام پہ، تو اس میں میں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو نہیں دیکھا، وہ مقام حضوری ہے تو اس میں نے ان کو کبھی دیکھا نہیں ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ سچ کہتے ہیں، وہ سچ کہتے ہیں اس لیے کہ میں مخدہ میں ہوتا ہوں۔ مخدہ خد ان سے ہے، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے دھوکہ، لیکن وہ شیخ نے فرمایا کہ مخدہ ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں پر جو شخص ہوتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے تمام لوگوں کو دیکھتا ہے اور اس کو کوئی دیکھ نہیں پاتا۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اسی بغداد میں، اسی شہر میں بہت سے لوگ ایسے موجود ہیں کہ جو اللہ والے ہیں، تو آپ اپنی حرکات و سکنات کو ان کے تابع کر لو، اس لیے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ہستی میں فنا ہے، کہ حضور کی اتباع میں وہ اتنے کامل لوگ ہیں کہ وہ کوئی ذرا سی بات بھی ہوتی ہے تو وہ پیروی رسول تلاش کرتے ہیں، کہ وہ اقبال نے کیا کہا ہے، کامل بستام در تقلید فرد اجتناب از خوردن خربوزہ کرد، کہ حضرت بایزید بستامی نے خربوزہ نہیں کھایا، کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے خربوزے کو کس طریقے سے کھایا تھا۔ تو یہ سنت ان کو نہیں معلوم، تو انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا۔ تو وہ اس قسم کے لوگ جو ہے نا وہ اس دور میں بھی موجود تھے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عوام کو کہہ رہے ہیں کہ اس شہر میں بسنے والے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ہستی میں فنا ہے، تو لہٰذا آپ اپنی حرکات و سکنات کو، اپنے کرنے کے کام کو اور اپنے نہ کرنے کے کام کو جن سے روکنا ہے، تو ان سب چیزوں میں ان کی پیروی کرو۔ آپ عالم نہیں ہو، آپ کی علم تک رسائی نہیں ہے، تو وہ لوگ جو ہیں ان تک رسائی ہے، ان کی خدمت میں بیٹھو، جو وہ کرتے ہیں وہ کرو اور جو وہ نہیں کرتے وہ نہ کرو۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ اسی لیے کہا گیا کہ کونوا مع الصادقین، اچھے لوگوں کے ساتھ، سچوں کے ساتھ بیٹھو۔ تو یہی جو پیغام ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مواعظ حسنہ میں ارشاد فرما رہے ہیں، اپنے اقوال میں، اپنی نصیحتوں میں۔ آگے بڑھتے ہیں، اور جیسا کہ الفتح الربانی کے حوالے سے یہ بات آگے بڑھ رہی ہے، میں چاہوں گا علامہ صاحب آپ بھی کچھ اس پر ارشاد فرمائیے، پھر شاہ صاحب سے بھی اس حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ کے صاحبزادے حضرت سید عبد الوہاب آپ کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں کہ والد گرامی کچھ وصیت فرما دیجئے۔ اب وصیت کیا فرما رہے ہیں آپ؟ خوف الہی کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ کی خشیت کے بارے میں،
اللہ کے سے ڈرنے کے حوالے سے وصیت فرما رہے ہیں. تو میں چاہوں گا اس آگہی کو بھی ذکر کیجئے گا کہ آج تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وصیت تو نہیں بلکہ یہ سوچتے ہیں کہ کسی طرح جو پراپرٹی کے ڈاکومنٹس ہیں وہ والد صاحب دے دیں تو پھر بس ٹھیک ہے، اتنا ہمارا ان کا تعلق ہے. لیکن یہاں سید عبدالوہاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے وہ ایک پیغام دے رہے ہیں امت کو کہ کس طرح بزرگوں سے فیض حاصل کرنا ہے اور کیا کیا پیغامات لینے ہیں. آگے کے لیے کیا فرمائیے گا؟ تو رئیس بھائی اس سے یہ پتہ چلا کہ حضور غوث پاک جیسا عاقل بندہ تو کوئی نہیں تھا. جو پراپرٹی وہ دے رہے ہیں وہ سب سے بہترین پراپرٹی ہوگی. بہترین پراپرٹی. رئیس بھائی جو وصیت کے حوالے سے آپ نے سوال کیا، حضرت شیخ عبدالوہاب کو وہ فرما رہے ہیں خوف خدا کے بارے میں. خود حضور غوث پاک کا لمحہ زندگی کا وصیت ہے اپنے بیٹے کے لیے، اپنے بیٹے کی زندگی کے سامنے. 40 سال تک آپ نماز پڑھتے ہیں، ایک وضو سے، عشاء کے وضو سے لے کر فجر کی نماز تک. عبادت کس طرح گزارنی ہے، خوف خدا کیا ہوتا ہے، عبادت ایسے گزارو جیسے میں نماز پڑھتا ہوں. تو یہ حالت ہے. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک طرف تو حضور غوث پاک کا یہ فرمان ہے کہ مریدی لا تخف، کہ میرے مرید نہ ڈو، یہ رجا کا عالم ہے. لیکن حضور غوث پاک کی خشیت کا عالم یہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے حضور غوث پاک کو دیکھا، وہ حرم کعبہ میں کنکریوں پر ماتھا رگڑ رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا کہ کیوں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو آواز جب آئی تو سننے لگے تو وہ آواز دے رہے تھے اور دعا کرتے اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمانا. اور آگے کیا فرماتے ہیں حضور غوث پاک؟ یہ ہے خشیت کا عالم، یہ ہے خدا خوفی. وہ کہتے ہیں کہ اپنے ارشادات میں اس دعا میں کہ اے باری تعالیٰ اگر تو نے مجھے سزا دینی ہو قیامت میں تو مجھے نابینا اٹھانا تاکہ میں شرمندہ ہوں، نہ لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہو سکوں. یہ خوف خدا کا یہ عالم. پناہ بگیر. علامہ اقبال نے بھی کیا خوب. شاہ صاحب میں چاہوں گا اس پر آپ بھی. تو غنی زرد و عالم من فقیر، روز محشر روز رہائے من پذیر. عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات ہے جس میں صاحبزادہ صاحب وضاحت کر رہے تھے. تو یہ بڑی شاندار بات ہے. حضرت شیخ سعدی نے گلستہ میں اس واقعے کا جو ہے نا وہ ذکر فرمایا ہے. تو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ایک اللہ جل جلالہ کے دربار میں ایک گویا کہ سچائی کا جو عالم جو ان کے باطن میں موجود تھا اور اللہ جل جلالہ سے ایک جو تعلق تھا، تو اس تعلق کی بنیاد پہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اے باری تعالیٰ جو ہے نا مجھے نابینوں میں سے اٹھانا جو ہے نا، تاکہ وہ سارا منظر جو ہے وہ میری نگاہوں میں جو ہے نا وہ نہ ہو. تو یہ احساس ہوتا ہے ایک، اور یہی احساس اقبال کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے بارے میں تھا کہ اس نے وہ جو تو غنی از ہر دو عالم من فقیر از رہائے من در محشر بپذیر. جی جی گر تمہیں بینی حسابت ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، کہ اے باری تعالیٰ اگر تو میرا حساب کرنا ہی ہے تو نبی اکرم علیہ السلام کی ذات سے ہٹ کے کرنا تاکہ وہ جو ہے نا میری یہ چیزیں آپ کے سامنے نہ آئیں، تو گویا ہم مجھے شرمساری نہ ہو. تو اب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جیسے ابھی صاحبزادہ صاحب کہہ رہے تھے کہ اتنی اللہ جل جلالہ کی انہوں نے عبادت کی، اور اس ساری عبادت کے باوجود جو ہے نا اللہ جل جلالہ کے دربار میں یہ عاجزی ہے، تکبر اور غرور کہیں نہیں ہے. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں. باپ اور بیٹے کا کیا تعلق ہوتا ہے وہ ہر باپ کو اندازہ ہے کہ بیٹے کے ساتھ اس کی کیا تعلقات ہیں. اور پھر وہ بیٹا ساری دنیا میں وہ جو ہوتا ہے وہ سب سے بڑی دولت جو ہے نا آدمی کی وہ بیٹا ہوتا ہے، اور اس بیٹے کو اب آخری وقت میں امانت دینی ہے. تو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امانت دے رہے ہیں وہ یہ دے رہے ہیں کہ خوف خدا رکھنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا. دیکھیں ایک ہوتی ہے نصیحت اور ایک ہوتی ہے ایسی نصیحت کہ بے شمار چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر آ جائیں. تو اب خوف خدا ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ جب آدمی کو یہ احساس ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کی رویت میں ہوں اور میں اس کے سامنے ہوں، تو جب اس کو دیکھ رہا ہے تو اب وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے. اور جب آدمی رب سے ڈرتا ہے تو پھر اس کے اثرات جو ہیں وہ اعضاء کے اوپر ہوتے ہیں. اب ایک آدمی کہتا ہے مجھے اللہ کا بڑا خوف ہے، تو اگر اس کے اعضاء کے اوپر اس کا اثر نہیں ہے، یعنی اس کے اعضاء، اس کا سر اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکتا، اس کے ہاتھ جو ہیں جیب سے پیسے نکال کے وہ لوگوں کو نہیں دیتے، تو اب دیکھا جائے گا کہ کیا یہ آدمی صحیح کہہ رہا ہے. تو وہ صحیح نہیں کہہ رہا ہے، کیونکہ اگر خوف خدا ہوتا تو یہ اللہ جل جلالہ کے احکام کی پیروی کرتا، تو یہ اعضاء جو ہیں یہ اس کی تابعداری کرتے. تو یہ اعضاء تابعداری نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر دل میں خوف خدا موجود نہیں ہے. تو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو ایسی وصیت اور نصیحت کر رہے ہیں کہ جو ہمیشہ کے لیے کام آنی ہے، اور پھر یہ ایسی نصیحت ہے کہ انسان اس پر عمل پیرا ہو جائے
تو تمام معاملات زندگی جو ہیں، تمام معاملات حیات کے اوپر آدمی کی گرفت ہو سکتی ہے، اور گرفت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ سارے کے سارے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع ہو کے چلتے ہیں۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا شاہ صاحب، آپ تشریف لائے، بہت عمدہ آپ نے آج کلام فرمایا آج کے اہم موضوع کے حوالے سے۔ صاحبزادہ علامہ اویس صاحب کا بہت شکریہ ادا کروں گا، آپ دونوں حضرات تشریف لائے۔ ناظرین گرامی، یہ جو سیریز پیش کی جا رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، الفتح الربانی آپ کے مواعظ حسنہ پر مشتمل وہ کتاب کی جس میں دن بھی موجود ہے، تاریخ بھی موجود ہے، بڑے ترتیب کے ساتھ اس کتاب کو ترتیب دیا گیا، اور آپ کے مواعظ حسنہ کے مختلف جو گوشے ہیں ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کے اقوال، آپ کی نصیحتیں اور آپ کے مواعظ حسنہ کو ہم شامل کریں اور اس سے روشنی حاصل کر سکیں اور اپنے ظاہر و باطن کو اس سے روشن کر سکیں۔ تو اس سلسلے میں آج آخر میں ممتاز و معروف شاعر جناب محمد حنیف نازش قادری صاحب کے چند اشعار پیش کروں گا منظوم۔ یا غوث جلی یا ابن علی ہر ایک ولی شیدا تیرا، یا غوث جلی یا ابن علی ہر ایک ولی شیدا تیرا، قسمت کو میری کر دیجے بھلی، قسمت کو میری کر دیجے بھلی، ہے عرض کو نہ منگتا تیرا، نسبت نے تیری وہ فیض دیا، کنگال کو مالا مال کیا، اور روح کا ایک ایک چاک سیا، ہے فیض عجب دیکھا تیرا، جب تیرا سہارا ملتا ہے کشتی کو کنارہ ملتا ہے، جب تیرا سہارا ملتا ہے کشتی کو کنارہ ملتا ہے، انجام بھی پیارا ملتا ہے، انجام بھی پیارا ملتا ہے، خوش رہتا ہے بندہ تیرا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ چوروں کو قطب بنا ڈالا، چوروں کو قطب بنا ڈالا، عقبہ کا خوف مٹا ڈالا، مژدہ بخشش کا سنا ڈالا، پایا کس نے پایا تیرا، نازش ہے گداؤں میں تیرے، آلام ہے اس کو کیوں گھیرے، آیا ہے شاہ تیرے ڈیرے، بس آسرا ہے مولا تیرا۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہم نے نذرانہ عقیدت پیش کیا، اور اس یقین کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ARYQ-TV کو اس ذکر کی برکت عطا فرمائے، آپ کو اور ہم سب کو اس ذکر کی برکت عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔